رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اب جو آپ کو قرآن کی خوبصورتی دکھانے لگا ہوں انگلش ترجمے سے میں انشاءاللہ اردو میں کر دوں گا کیونکہ مجھے اردو کا کوئی مناسب ترجمہ نہیں ملتا تھا یہ خوبصورتی دکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 62 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ ایکسٹینڈز پروویژن فار whom he wills of his servants and restricts it for him. اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اپنا رزق جو ہے نا وہ کشادہ کر دیتا ہے, کھول دیتا ہے, برکتیں اس کو بڑھا دیتا ہے, اس کو دیتا ہے زیادہ رزق, اور جس کا چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اسے یعنی تنگ کر دیتا ہے. لیکن آگے کا تنگ کرتا ہے کیا کس طریقے سے؟ اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے, یعنی اس کے حق میں تنگ کرتا ہے. کسی کے حق میں کیسے رزق تنگ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کسی کو زیادہ پیسے دینا بھی اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے اس شخص کو پیسے ذمہ داری سے خرچ کرنے نہ تو, یا خرچ کرے تو غلط کاموں میں خرچ کرے, اس سے گناہ کرے یا اس سے لوگوں کا نقصان کرے. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے اس سے وہ کچھ ایسے نشے کی چیزیں استعمال کر لے, اپنا نقصان کر جائے, یا اسے جوئے میں لگا کے سارا پیسہ اڑا دے, یا ویسے کوئی ایسے خطرناک کام کرے, گاڑیوں کو بھگائے اور ایکسیڈنٹ کر دے فار ایگزامپل. تو بعض اوقات رزق کو کم کرنا بھی انسان کے لیے برکت کا باعث ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا وہ اللہ تعالیٰ رزق جو ہے اس کے لیے یعنی کہ کنسٹرکٹ کر دیتا ہے, ریسٹرکٹ کر دیتا ہے, اس کے نپا تلا دیتا ہے, لیکن اس کے لیے فار ہم. اسی طریقے سے سورہ سبا میں بھی اللہ نے یہ کہا اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو کھلا رزق دیتا ہے, اور جس کا چاہتا ہے اس کو اس کے لیے نپا تلا کر دیتا ہے, لیکن آگے کا فار ہم, اس کی خاطر, اس کے حق میں کر دیتا ہے. یہ ان دو آیات میں تھا, سورہ سبا کی آیت نمبر 39 اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 62. اس کے علاوہ قرآن میں جہاں بھی میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے, بس کہتا ہے تنگ کرتا ہے, اس کے لیے نہیں کرتا. باقی ساری جگہ پہ کہا سورہ رات کی آیت نمبر 26 میں کہا اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھلا کر دیتا ہے اور تنگ کرتا ہے, اس کے لیے نہیں, فار ہم نہیں یہاں پہ کہا. اسی طریقے سے سورہ قصص میں آیت نمبر 82 میں کہا اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھلا کر دیتا ہے اور تنگ کرتا ہے, اس کے لیے نہیں یہاں پہ کہا. اسی طریقے سے سورہ روم کی آیت نمبر 37 میں کہا اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھلا کر دیتا ہے اور تنگ کرتا ہے, اس کے لیے نہیں کہا یہاں پہ. اور اسی طریقے سے سورہ شورا میں کہا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے کھلا کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے, اس کے لیے نہیں ہے. ایک لفظ جو اللہ نے عربی میں لگایا یقدر لہو لگا کے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے حق میں. یہ کیوں کیا اللہ نے ایسا؟ حالانکہ اللہ اس کو الٹ پلٹ بھی کر سکتا تھا, کہیں کہہ سکتا تھا اس کے لیے کرتا ہوں, کیونکہ یہ تو اللہ کی مرضی تھی, قرآن میں جو لفظ جہاں چاہے کہے. لیکن اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی خوبصورتی دیکھیں. تنگ کرنا تمہارے لیے تمہارے حق میں کیا ہے؟ ایک نعمت ہے نا اللہ کی, ایک بلیسنگ, ایک چھپی ہوئی برکت, ایک اچھائی ہے اس کے بندے کی طرف نا. تو جہاں اللہ تعالیٰ کہے گا, جو دو ہی آیات ہیں جہاں اللہ نے میری ریسرچ میں کہا, تو انہی دو آیات کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو برکتوں کا کانٹیکسٹ ہے, انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, برکتیں, اچھائیوں کا کانٹیکسٹ ہے. آپ دیکھیں سورہ عنکبوت میں جہاں اللہ نے کہا میں تو رزق تنگ کرتا ہوں تمہارے لیے, آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں. میں آپ کو آیت نمبر 58 سے دکھاتا ہوں. جن لوگوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیا انہیں ہم جنتوں میں ایلیویٹڈ چیمبرز دیں گے جہاں پہ نہریں بہیں گی اور وہاں ہمیشہ رہیں گے. سبحان اللہ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی کریچرز ہیں جنہیں اپنا رزق اپنے ساتھ نہیں لیے پھرتے, اللہ انہیں دیتا ہے, اللہ پرووائڈز فار اٹ اینڈ فار یو. پھر آگے بھی اللہ کہتا ہے ان سے پوچھو زمین اور آسمان کس نے بنائے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو سینڈز ڈاؤن, جو کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس کے بعد زمین کو زندہ کرتا ہے. سبحان اللہ. ساری نعمتوں کا ذکر, لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کو بھی نعمت کے طور پہ ذکر کرتا ہے کہ تمہارے لیے میں اس کو رزق کو تنگ کر رہا ہوں. یہ بھی ایز نعمت ہی ذکر کیا کیونکہ کانٹیکسٹ میں نعمتیں چل رہی. اسی طریقے سے سورہ سبا میں آیت نمبر 37 سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے دگنا اجر ہوگا جو وہ کرتے ہیں, اور ان کے لیے بالا کمرے ہوں گے جنت میں. اور پھر اسی آیت میں اللہ کہتا ہے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا میں تمہیں بدلہ دوں گا اور وہ بہترین رازق ہے. تو سارے نعمتوں کا ذکر, تو اللہ تعالیٰ رزق کم کرنے کو بھی نعمت کے طور پہ ذکر کرتا ہے. باقی ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ بس اپنی طاقت دکھا رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں کر سکتا ہوں. یہاں پہ نعمتوں کا ذکر نہیں, یا یہ دکھا رہا ہے کہ میری چاہت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق جو ہے تنگ کر دیتا ہے, جس کا چاہے رزق تنگ کر دیتا ہے, اس کے حق میں نہیں بس. تو اس کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ بس کہہ رہا ہے میری چاہت ہے. جس طرح اگلی آیت کہ کافر کہتے ہیں کہ کوئی آیت کیوں نہیں آئی, ان سے کو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کرے, اللہ کی چاہت ہے. اسی طریقے سے سورہ قصص میں قارون کا قصہ, قارون کہتا ہے کہ اپنے مال وغیرہ کے میرے خیال بات ہو رہی کہ مجھے یہ سارا کچھ مال آئے واز اونلی گیون بیکاز آف نالج, میرے علم سے مجھے یہ سب کچھ دیا گیا. اللہ کہتا ہے کہ میری طاقت, تم کون ہوتے ہیں یعنی کہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہے رزق دیتا ہے, جس کو چاہے رزق دیتا ہے, اور جس کا چاہے تنگ کرتا ہے اس کے لیے نہیں, کیونکہ یہاں پہ نعمت نہیں ذکر ہو رہی, یہاں پہ اللہ اپنی طاقت دکھا رہا ہے قارون کے مقابلے میں. اسی طریقے سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کوئی طاقت کا صرف ذکر کر رہا ہے کہ میری چاہت ہے, میں جو چاہے کروں.
کہ جب میں لوگوں کو اپنی رحمت چکاتا ہوں تو وہ خوشیاں مناتے ہیں، اور جب ان کو برائی پہنچتی ہے تو وہ جو ہے وہ ایک دم سے مایوس ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اپنی طاقت دکھا رہا ہے. اس سورہ شورا میں بھی اللہ کہتا ہے اس کے پاس ہیں زمین و آسمان کی کنجیاں، اپنی طاقت دکھا رہا ہے، جس کا چاہے رزق کھلا کر دے، جس کا چاہے تنگ کر دے. سبحان اللہ. تو آپ نے دیکھا کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ میں رزق تمہارے حق میں تنگ کرتا ہوں، وہاں پہ سارا سیاق و سباق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں چل رہا ہے. سبحان اللہ، زیادہ مناسب تھا. حتیٰ کہ اس کو الٹ پلٹ کر دیں، اللہ تعالیٰ یہ ہٹا بھی دے، تمہارے لیے نہیں بھی کرتا. بات تو پوری ہے، گرامر کے حساب سے سب کچھ صحیح ہے، لیکن یہ ایک لہو لگانے سے یقدیر لہو، اس کے لیے میں تنگ کر دیتا ہوں، سیاق و سباق کے اندر بہترین طریقے سے بیٹھتے ہیں. نعمتوں کا سیاق و سباق تو رزق کو تنگ کرنا بھی اللہ تعالیٰ اس نعمت دکھاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ دیکھیں، یہ ایک لہو ہے. قرآن کی جو پریزرویشن ہے، 14 صدیوں سے قرآن نہیں بدلا، یہ اس کا بھی ایک ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اپنی ہر لفظ اپنی جگہ صحیح بیٹھا ہے. وہ 14 صدیوں سے یہ جو ہے کلام نہیں بدلا، اور آج بھی اپنی جگہ صحیح بیٹھ رہا ہے. سبحان اللہ. قرآن کی پریزرویشن کے یہ بھی ایک ثبوت ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین دے کہ اللہ کی کتاب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.